السلام علیکم ناظرین، آپ نے جنگ پانی پت یا بیٹل آف پانی پت کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، تو کیوں نہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیٹل آف پانی پت کے بارے میں بتاتے چلیں۔ جھنڈا جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ مغلیہ سلطنت کا ہے۔ یہ جھنڈا ابراہیم لودھی کی سلطنت کا ہے، اور یہ وہ منظر ہے جب سلطان بابر پیش قدمی کر رہا تھا۔ یہ جنگ کا منظر ہولناک تھا۔ شروع کرتے ہیں۔ بابر اپنی 5ویں جرنی پر تھا کہ جب اس کے ہاتھ سے تیسری مرتبہ سمرقند چھین لیا گیا تھا۔ اب اس کی اٹینشن صرف اور صرف انڈیا پر قبضہ کرنے کی تھی، اور یہ اس نے نارتھ انڈیا سے شروع کیا، جہاں اس وقت لودھی حکمران سلطان ابراہیم لودھی کی حکمرانی تھی۔ اس بات کا تعارف کرتے ہوئے کہ وہ اس تخت کا اصل حقدار ہے، اس نے اپنی آرمیز کو لاہور کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا تھی۔ خبر سنتے ہی ابراہیم لودھی نے بھی اپنی فوج کو پیش قدمی کا حکم دے دیا اور ان کے جاں مقابل کھڑی ہوئی۔ بابر کے پاس صرف اور صرف 8,000 سپاہیوں کی فوج تھی، جو کہ بہت لڑاکا تھے، لیکن لودھی کے پاس 40,000 سے بھی زائد سولجرز تھے۔ لودھی کو شکست دینے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے پاس بہت بڑی توپیں تھیں اور آرٹلری کی ایک فوج منعقد تھی جو کہ بندوقیں چلانے میں بہت ہی ماہر تھی، اور ایک اور اس کو جو ایڈوانٹیج حاصل تھا وہ تھا اس کی آرٹلری یعنی توپیں۔ توپ کے گولے جہاں بھی گرتے تو ابراہیم لودھی کا خاصا نقصان ہوتا، اور سب سے بڑی بات اس کے ہاتھی تو ڈر کے مارے پیچھے ہٹ چکے تھے۔ اب ابراہیم لودھی کی پکی شکست ہونے والی تھی، اور ابراہیم لودھی بہت ڈرا ہوا تھا۔ بابر کے آدمیوں نے گن پاؤڈر بھی لودھی کی آرمی کے اگینسٹ یوز کیا، اور یہ کام بھی آیا۔ چونکہ ابراہیم لودھی اپنی شکست سے ڈر کر بیٹھا ہوا تھا، بابر کا اولین مقصد یہی تھا کہ ابراہیم لودھی پر آمنے سامنے اٹیک کیا جائے، اور وہ جنگ چاہتا تھا۔ ابراہیم لودھی کو اس کے کیمپ سے نکالنے کے لیے بابر نے ممکن کوشش کی، اور 1 ہفتے تک اس کی طاق میں رہا۔ ابراہیم لودھی پھر بھی نہ نکلا، لیکن بابر نے ایسی چال چلی کہ ابراہیم لودھی کو اپنے کیمپ سے باہر آنا ہی پڑا۔ اب دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں، ایک طرف ابراہیم لودھی خاندان سے اور ایک طرف مغلیہ خاندان سے بابر۔ دونوں کے اندر ہولناک جنگ ہوئی۔ 3 گھنٹے تک یہ جنگ جاری رہی، اور اس جنگ میں ابراہیم لودھی مارا گیا۔ مغلوں نے اپنی فتح حاصل کر لی تھی، لیکن اصل ترقی اکبر کے دور حکومت میں پیش نظر آئی۔ دلی فتح کر لینے کے بعد بابر اب صرف 4 سال تک ہی زندہ رہا، اور اس نے دلی پر حکومت کی۔ اب یہ سلطنت مغلیہ سلطنت کے نام سے مشہور ہو چکی تھی۔ بابر 3 دن بعد دلی میں داخل ہوا اور اس پر اپنا قبضہ جما لیا، یا پھر اسے فتح کر کے مال غنیمت حاصل کی، اور پھر اس نے اپنی فوج کو واپس بلا لیا، اسے لوٹ مار نہیں کرنے دی۔ اب بابر اس طرح مغلیہ سلطنت کا سب سے پہلا سلطان بن چکا تھا، اور اس کے بعد بہت سے حکمران آئے۔ اگر آپ ان حکمرانوں کی ہسٹری جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے، تاکہ آپ کو میری اگلی آنے والی دی مغل امپائر کی ویڈیو آپ ضرور دیکھ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔